السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات، آج کل کچھ لوگ اپنے مطلب کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی کتاب کا مقبول بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کو معیار بناتے ہیں، لیکن جب انہیں اسی اصول کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں فلاں واقعہ، فلاں حکم، فلاں قضیہ وغیرہ وغیرہ بھی مذکور ہے، تو پھر اسے مانتے نہیں بلکہ بغلیں جھانکتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ یہ ان کی طبیعت اور انا کے خلاف ہوتا ہے۔ مطلب صاف یہ ہوا کہ جو ان کے مطابق ہے تو اس کے لیے وہ دلیل ہے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ اس کے لیے وہ دلیل نہیں، اس کے لیے وہ کٹ حجتی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کتاب مقبول بارگاہ رسول ہے تو پھر اس کتاب کے اندر جو واقعات آئے ہیں، جو باتیں آئی ہیں، وہ سب بھی واجب التسلیم، یعنی اس کو ماننا پڑے گا ضروری طور پر اور اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اب شب سنابل ہی کا ایک واقعہ لے لیجئے کہ یہ مقبول بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے تعلق سے اس کے بارے میں اقوال ملتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شب سنابل بارگاہ رسول میں مقبول ہے۔ اب اسی مقبولیت کا سہارا لے کر واقعہ احیاء یعنی ایمان ابو طالب کے تعلق سے جو ایک واقعہ وہاں پر آیا ہے کہ حضور نے اس زندہ کیا، پھر کلمہ پڑھایا اور پھر وہ لوگ جو ہے نا قبر میں مدفون ہو گئے، اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس میں یہ واقعہ آیا ہے۔ اب صرف ماننا ضروری ہی نہیں بلکہ ماننا ضروری قرار دے کر ان تمام علماء و محدثین، فقہاء، متکلمین، اولیاء، صوفیاء اور جو عدم ایمان کے قائل ہیں، ان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے طعن و تشنیع کا ہدف بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جماعت ایسی ہیں جن کی تعظیم واجب ہے، جن کی شخصیات مسلم ہیں، لیکن کیا کیا جائے، جب انسان ذہنی طور پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور فکری آوارگی آ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ان مسلم شخصیات پر زبان طعن دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ شب سنابل کو پڑھیں تو جس واقعہ سے اس طرح کی بات پیش کی جاتی ہے، اگر غور سے پڑھیں اور پڑھنے والا غور سے اور انصاف کی نظر سے پڑھے تو صاف واضح ہوگا کہ واقعہ احیاء مصنف کتاب کا اپنا موقف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف ایک واقعہ کو نقل کیا، صرف نقل کیا واقعہ کو، یہ ان کا موقف نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا موقف شروع ہی میں بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو میں ان کی عبارت پڑھ کے سنانا چاہوں تو انہوں نے صاف لکھا ہے جناب ابو طالب کے تعلق سے کہ چنانچہ اس نسب نے ابو طالب میں کوئی اثر نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بلیغ کوشش فرماتے رہے، لیکن چونکہ خدائے قدوس نے ان کے دل پر روز ازل ہی سے مہر لگا دی تھی، لہٰذا جواب دیا ابو طالب نے نبی کو، اخترت النار علی العار، مطلب میں نے عار پر جہنم کو ترجیح دی۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ عدم ایمان ان کا موقف ہے صاحب کتاب کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دوسری جگہ اسی بات کو لکھتے ہیں تو انہوں نے یوں لکھا کیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے کتنی کوشش فرمائی مگر سود مند ثابت نہ ہوئی۔ تو ناظرین کرام، جب کتاب مقبول بارگاہ ہے تو مصنف کا یہ موقف اور یہ اعلان بھی تو مقبول ہوگا، کیوں مردود ہوگا؟ انہوں نے جب کہا کہ ثابت نہیں ہے۔ اب ذرا آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اسی شب سنابل کے اندر سلسلے مداریہ کے سوخت ہونے کا حکم درج ہے، لیکن اس قضیہ کو قبول کرنے اور تسلیم کرنے میں سب کی کھال کھینچنے لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بالکل دوہرے چرتر اور دوگلے پالیسی پر اتر آئے ہیں۔
ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ناظرین کرام، بات جب بارگاہ رسول میں مقبول ہونا ہی معیار والی ہے تو پھر آئیے مقبول بارگاہ رسول کو ہم معیار بناتے ہوئے آپ کو لے چلتے ہیں بخاری شریف کے بارگاہ میں، جس کی مقبولیت بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس کی شہرت ہے مقبولیت کی حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، اور اس کتاب کے مقبول بارگاہ ہونے میں ایک طرح سے امت کا اجماع ہے۔ اسی کتاب کے تعلق سے یہ فرمان بھی زباں زد عام سب لوگوں کی زبان پر ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، یعنی کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری ہے۔ اور اسی کتاب میں ایمان ابو طالب کے تعلق سے لکھا ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، یعنی اے چچا آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیں، میں بارگاہ الہی میں آپ کے لیے اسے حجت بناؤں گا۔ مگر ابو جہل اور عبداللہ بن بنی امیہ کے آر نے انہیں اس سعادت سے محروم کر دیا۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، یعنی میں اس وقت تک آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ منع نہ کیا جائے۔ تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یعنی نبی اور مومنین کو یہ روا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بعد اس کے کہ ان پر ان کا جہنمی ہونا واضح ہو چکا۔ ناظرین کرام، ایک عام آدمی بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ بخاری شریف کی مقبولیت کے آس پاس بھی کوئی کتاب نہیں پھٹکتی۔ جب مقبولیت ہی معیار ہے تو پھر روایت بخاری کے مقابلے میں ام المعانی کا وہ واقعہ جو سب سنابل کے اندر مذکور ہے، جس کو روایت کیا گیا، بیان کیا صاحب کتاب نے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اور تعجب بالائے تعجب تو یہ ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے آج سے تقریباً 700 سال قبل اپنے لطائف اور اپنے مکتوبات، یعنی ملفوظات میں بھی اور مکتوبات میں بھی صاف صاف لکھا کہ ابو طالب کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا، اور آج اس صریح اور بے غبار عبارت اور موقف کو ماننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں اور یکسر انکار کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ مخدوم پاک جیسے چشتی بزرگ نے اس بات کا صاف اعلان کیا۔ تو خیر، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے کہ کس نے کیا کہا، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو، میری باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقبول بارگاہ ہونے کو اگر آپ معیار بناتے ہیں تو سب سنابل بخاری شریف کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ دلیل اگر آپ دیں گے کہ مقبول بارگاہ الہی ہے اور اس میں ایمان کا ذکر ہے تو اس کے دو جواب ہوتے ہیں۔ ایک تو خود یہ کہ مصنف کتاب کا اپنا کیا موقف ہے وہ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف کے سامنے سب سنابل کی مقبولیت کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔